مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع ہدایت کا مفہوم، یعنی ہدایت کا مطلب کیا ہے، یعنی ہدایت خداوندی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو اختیار دے کے دنیا میں بھجوایا، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کا اختیار اپنی مرضی سے دے کر اس کو دنیا میں بھجوایا، لیکن اس کو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ تم اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے تو تم ناکامیاب ہوگے۔ کیوں؟ کہ دنیا تمہارا مقصود نہیں ہے، ظاہر تمہارا مقصود نہیں ہے، تمہارا مقصود باطن ہے، تمہارا مقصود میں ہوں، اور میں خود اپنا راستہ تمہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود لے لی ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ زمین پر اتار رہا تھا تو اس کو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم جاؤ زمین پر اترو، اگر میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی تو جس نے بھی اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو اس کو تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو ہدایت خداوندی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی وہ راستہ جس پر چل کر آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اس راستے کی ہدایات پر مشتمل اس کو، یعنی اس کے مجموعے کو ہدایت کہتے ہیں، ہدایت خداوندی۔ دیکھیں، اللہ ہماری منزل ہے، صاف بات ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا راستہ کیا ہے، کون سا ہے۔ یہ راستہ وہ خود ہمیں بتائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان علینا للہدیٰ، انسان کو ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہدایت خداوندی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ وحی کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے۔ تو جس نے بھی ان ہدایات کا اتباع کیا، فمن تبع ہدایا، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ لوگ کامیاب و بامراد ہو جائیں گے، یعنی اپنے مولا تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ تو بہرحال ہدایت کا مفہوم اچھے طریقے سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہدایت کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو طالبان مولا ہوں۔ جو طالبان دنیا ہیں انہیں ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیں، انسان اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے۔ امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو ہدایت خداوندی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اپنی مرضی سے دین کا نام لے کے یہ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی انہوں نے، امت مسلمہ نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا کر، دین کو اپنی مرضی کا تابع کر کے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تبھی امت مسلمہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے مقصود حقیقی کو پہچانیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ تعالیٰ تک جو راستہ جاتا ہے، جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اس راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور مقامی طور پر ایک رہنمائی کا بندوبست اپنے لیے ضرور کر لیں، کیونکہ یقین کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور یقین آپ کو اہل یقین دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم